سلام عليك يا أبا عبد الله. ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین تمام علماء تمام شہداء اپنے تمام محرومین میرے محرومین استاد سبت جعفر شہید قاسم سلمانی شہید عارف حسینی کے روح کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج. اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرج. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین وجزاء المستكبرین وَيُهْلَكُ مَلُوكًا وَيَسْتَخْلَفُ آخَرِينَ. والصلاة والسلام على رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات الله. عزیزان محترم، ایام فاطمیہ ہی کے سلسلے کی ایک مجلس ہے. خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم جو ہے وہ اللہ کا ذکر کریں اور اہل بیت کا ذکر کریں. وہ دو چیزیں کہ جسے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا کی حدیث، معروف حدیث کہ جو سب نے جس کو بیان کیا ہے اہل سنت کے منابوں کے اندر بھی اور سارے منابوں میں تواتر کے ساتھ یہ حدیث بیان ہوئی ہے. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان میں دو گران بہار، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور جو ان دونوں سے ملے گا وہی حوض کوثر پہ مجھ سے آ کے ملے گا، اور جس نے اس کو ترک کر دیا وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا. دو چیزیں کیا ہیں؟ کہا ایک قرآن اور ایک اطرت یعنی اہل بیت. اب جو ان دو کو تھامے گا، متمسک ہوگا، وہی کامیاب ہوگا. اب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کیا ہم نے قرآن کو تھاما ہوا ہے، قرآن کو پکڑا ہوا ہے، اہل بیت علیہ السلام کو پکڑا ہوا ہے، متصل ہیں ان سے کہ نہیں ہے. کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اس دنیا میں بھی سعادت کی طرف لے کے جائیں گی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے راستہ کھولیں گی. اگر ہم ظاہری زندگی میں دیکھیں تو قرآن خداوند متعال کی بہترین کتاب، الہی کلام. دنیا کی ساری کتابیں اپڈیٹ نہیں ہو پاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. کبھی یہ کتاب اچھی تھی کبھی، لیکن یہ واحد کتاب ہے کہ جو قیامت تک جاویداں معجزہ ہے اور ہر دور میں آنے والے انسان کے لیے
ہدایت ہے اس کے اندر، ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقی بننا پڑے گا اگر ہدایت لینی ہے۔ خدا قرآن میں بھی کہتا ہے کہ میں جسے چاہوں ہدایت دوں، میں جسے چاہوں گمراہ کر دوں۔ اب اس میں ہم کیا کریں اگر خدا خود ہمیں گمراہ کر رہا ہو؟ سوال تو ہے کہ وہ خدا جسے چاہ رہا ہے۔ اب کوئی جوان کہے کہ خدا مجھے چاہتا ہی نہیں ہے، تو وہ اگر کوئی جوان آج کل کا نماز نہ پڑھ پائے، کوئی غلط کام کرے، تو وہ یہ کہے گا کہ خدا نے تو خود کہا ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، خدا مجھے چاہتا ہے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے عزیزان محترم۔ یہ جو چاہت قرآن ذکر کر رہا ہے کہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے، علماء بیان کرتے ہیں تفاسیر میں یہ ہدایت ثانوی ہے، یعنی یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی ریس میں حصہ لیں اور آپ کھڑے ہوئے ہوں، جو قدم آگے بڑھائے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو کھڑا رہے اس میں وہ پیچھے رہ جائے گا۔ جب ریس سٹارٹ ہو، ایک ساؤنڈ کریٹ ہو اور بولے گو، اور لوگ کھڑے رہ جائیں تو وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ لیکن جس نے پہلا قدم آگے بڑھا دیا، اب جس کا قدم جتنا آگے وہ کامیابی کی طرف ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہدایت ایسی ہے، خدا نے اپنی شریعت بھیج دی، اپنا سسٹم بھیج دیا، اپنے ہادی بھیج دیے، آپ کے اوپر حجت تمام ہو گئی ہے۔ اب جو پہلا قدم اٹھائے گا خدا اس کو ہدایت دے گا، جو پہلا قدم اٹھائے گا خدا اس کو ہدایت دے گا، اور جس نے نہیں اٹھایا بلکہ اور پیچھے چلا گیا تو خدا اسی کو اور گمراہ کر دے گا۔ تو یہاں ہمیں اپنی زندگی میں اس ہدایت کو دیکھنا ہے کہ اب یہ ہدایت جو خدا نے بھیجی ہے یہ میری زندگی میں کہاں ہے، یا میں یوں کہوں کہ کیا میں جسے ہدایت سمجھ رہا ہوں وہ واقعی ہدایت بھی ہے کہ نہیں ہے، اور مجھے زندگی میں کس راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ دنیا میں ہم اتنے کانشیس ہیں، چاہے ہمارا کوئی بھی پروفیشن ہو، یا جاب کرتے ہوں، یا پڑھتے ہوں، کہ کوئی بھی ہمارے اندر اسپیشلٹی ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے بیسٹ کا انتخاب کرتے ہیں۔ کوئی چیز آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو کہاں سے سیکھیں گے؟ اس کا اچھا انسٹیٹیوٹ کون سا ہو۔ کوئی پروفیشن میں آپ ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں، اس کی اچھی یونیورسٹی کہاں سے ہو، پھر ٹیچر اچھا کون سا ہو، پھر آپ کے لیے مینٹور کون ہو، پھر اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ آفس کیا ہو، بیسٹ پروڈکٹ کیا ہو، استعمال کرنی ہے۔ یعنی زندگی کے مادی معاملوں میں ہم اپنے لیے ہر چیز بہت اچھی ڈھونڈتے ہیں، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں ہم کوئی محنت نہیں کرتے۔ جو مل گئی، جہاں سے مل گئی، جیسے مل گئی، بسم اللہ۔ پھر دین یہی حال کرے گا جہاں آج دنیا پہنچ گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ دین، وہ نظام کہ جو انسانیت کی بقا کے لیے خدا نے 1,24,000 کے ذریعے سے ہم تک بھیجا۔ کتنی زحمتیں کی ہیں نبیوں نے، انبیاؤں نے، بنی اسرائیل نے، بین طلوعین کئی سو انبیاؤں کی گردنیں کاٹ دی خدا کے دین کی خاطر۔ کوئی کہاں کہاں جو ہے وہ پہاڑوں میں رہا، کہاں حضرت نوح کی کشتی جو ہے وہ طوفانوں میں کتنے مہینے تک جو ہے وہ تیرتی رہی، کس کے لیے؟ انسانیت کی بقا کے لیے۔ اور آج انسان اپنے لیے زحمت نہیں کرتا کہ دین لینا کہاں سے ہے، صحیح دین ہے کیا، بس جو شکل نظر آئی ہے اسی سے دین کی پکچر بناتا ہے، اور زحمت بھی نہیں کرتا بہت زیادہ زحمت کرنے کی۔ اب تو خیر بہرحال پھر معاملہ بہت آسان ہو گیا ہے، یوٹیوب، گوگل، انٹرنیٹ، یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ انسان کہتا چلو ایک آدھ کو مجلس یا کوئی اور چیز دیکھ ہی لو، سنی لو۔ عزیزان محترم، پھر ہم خسارے میں ہیں اگر آج ہم اپنی شناخت نہیں کر پا رہے کہ ہمارا ہدف کیا ہے اس دنیا میں۔ پروردگار کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انس کو سوائے اپنی بندگی کے، سوائے اپنی عبودیت کے کسی کام کے لیے خلق نہیں کیا۔ اگر خلق کیا ہے تو صرف اپنی بندگی کے لیے۔ اب ہم خدا کے بندے، اب کیا کریں مولانا؟ کیا نمازیں پڑھتے رہیں، مصلی بچھا رہے، تسبیح ہاتھ میں رہے، کیا کریں؟ عبادت صرف نماز روزہ نہیں ہے، آپ کا
زندگی، آپ کے معاملات، آپ کے لین دین، آپ کا احترام کرنا دوسروں کا، والدین کے حقوق، حلال رزق کمانا، ہر چیز عبادت کے اندر شمار ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو سمجھے، ایک ایک قدم وہ عبادت کے لیے اٹھا سکتا ہے، پھر آپ کے انہی قدموں کو خدا جو ہے وہ کمال کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ کربلا کی زیارت پر جانے والے قدم گناہوں کو جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں جھاڑ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے بندگی کو اتنے کمال پہ پہنچا دیا کہ اب جو بھی ان کی زیارت پہ بھی جائے گا وہ بھی پاک ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی پوری زندگی بندگی کے اندر ہمیں بھی اسی طرح بڑھنا ہے، اپنی زندگی کو اسی کی طرف بڑھانا ہے۔ اسی لیے رسول خدا یہ انتظام کر کے گئے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اطرت اہل بیت۔ اب کچھ جو ہے وہ مذاہب نے قرآن کو تھام لیا، کچھ نے جو ہے وہ اہل بیت کو تھام لیا۔ اب ظاہر ہے یہ بھی ادھورے وہ بھی ادھورے، جبکہ قرآن اہل بیت ہے اور اہل بیت قرآن ہے۔ یعنی وہ جو ہے، یعنی کیا پروردگار کہہ رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ یہ کوثر کہ جو خیر کثیر ہے، وہ جو دشمن تمہارا باتیں کر رہا ہے کہ رسول کے جانے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، نہیں۔ اب یہاں جو پہلی چیز ذہن میں آتی ہے کوثر سے، کوثر کی علامہ طباطبائی نے 25 معنی کیے ہیں، لیکن اس میں ظاہر ہے جو اولویت، افضلیت، یعنی خیر کثیر، یعنی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد فصلی لربک وانحر، یعنی تم اپنے رب کی عبادت کرو اور قربانی کرو، اور تمہارا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے۔ اب دشمن کے ابتر ہونے سے کوثر یعنی ایک ایسی چیز جس سے ظاہری معنوں میں کہ حضرت سیدہ کے ذریعے سے خدا نے رسول خدا کو ایک اولاد دی، ایک ایسا سلسلہ دیا کہ جو قائم اور دائم رہے گا اور دشمن تمہارا ختم ہو جائے گا۔ اب یہ ایک معنی ہے جو ظاہری ہے، اصل معنی جو اس کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے ہیں کہ جسے علماء مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو نبوت 1,24,000 نبی آئے اور یہ آخری نبی، یہ خاتم الانبیاء، اب نبوت ظاہری طور پر دنیا سے ختم ہو رہی ہے، وہی منقطع ہو رہی ہے، تو اب یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھے گا؟ تو یہاں اس ساری نبوتوں کو کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے فاطمہ کے علاوہ کسی کو شبیہ پیغمبر نہیں پایا، تو ہر دو چیزوں سے شباہت زیادہ، کس چیز سے؟ کہ جب بی بی چلتی تھی تو بالکل رسول خدا کی طرح چلتی تھی، اور جب بی بی کلام کرتی تھی تو بالکل رسول خدا کی آواز میں کلام کرتی تھی۔ وہ خود فرماتی، یعنی اب یہ جو نبوت دنیا سے ظاہری طور پر جا رہی ہے، اب اتنی اللہ نے محنت کی، 1,24,000 کو بھیجا، اب اتنا اسلام کامل ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب چھوڑ دیں اسلام، ایسے چھوڑ دیں؟ آپ چھوٹی سی بلڈنگ بنا کے نہیں چھوڑتے کہ کوئی نہ کوئی اس کی مینجمنٹ ہو، بلڈر نے اتنا خرچہ کیا ہے ورنہ بلڈنگ تباہ ہو جائے گی۔ تو خدا انسانیت کے لیے دین کامل بھیج کر اسے چھوڑ دے انسانیت کے اوپر؟ کیا انسانیت اتنی، ظاہر ہے انسان عقل رست ہے، لیکن انسان جب بھی اپنے معاملے کرے گا تو نفس کا شکار ہو جائے گا، کبھی اپنے لیے، کبھی قبیلے کے لیے، کبھی فیملی کے لیے۔ مثال کے طور پر آج ہم اپنے ظاہری طور پر دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی حکومت میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ میرٹ پہ رکھتا ہے لوگوں کو یا اپنی جان پہچان میں رکھتا ہے؟ یہی رکھتا ہے کہ آج یہ آ گیا، منسٹر بھی جاننے والا ہوگا، فلانا بھی جاننے والا ہوگا، جاب بھی جو دی جائے گی وہ بھی جاننے والے کو دی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان مفاد پرست ہے، سود یعنی فائدہ دیکھتا ہے، میں اس کو رکھ رہا ہوں، میرا کیا فائدہ ہوگا؟ اور اسی طرح سے پوری دنیا اسی طرح گھوم رہی ہے۔ آپ دنیا کے بڑے بڑے سسٹم دیکھ لیں،
دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں دیکھ لیں جو ظاہراً اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہم بہت ترقی یافتہ ہیں، سب ایسی ہیں. اتنی بڑی بڑی کرپشن ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، سب ایسی ہے. آج دنیا میں جیسے اب ویکسینیشن جو ہے وہ یہ بھی کرپشن ہی ہے، اور کیا ہے. ہماری بیچو، ہماری خریدو، وغیرہ ہماری خریدو، موبائل اس میں ہی لگے ہوئے ہیں، ہماری کون خریدے گا، ہماری کون خریدے گا. تو یہ ہر چیز میں کمانا ہے. بندہ مر رہا ہو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، انہیں کمانا ہے. تو یہ کیا ہے کہ انسان اتنے 100 سال آپ دیکھ لیں، انسان اتنی ترقی کر گیا ہے، مگر انسان انسانیت کو کمال پہ نہیں لے کے جا سکتا. اس کمال پر لے جانے کے لیے اللہ کے ہادی کی ضرورت ہے. ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اپنے نفس کی خواہشات پہ عمل نہ کرے، جو رضائے الہی پہ عمل کرے. اب اس رضائے الہی کے لیے چاہے اپنا قربان کرنا پڑ جائے، اپنی گردن کٹوانی پڑ جائے، اپنا گھر جلوانا پڑ جائے، کچھ بھی ہو. کیوں؟ کیونکہ یہاں اپنا فائدہ نہیں دیکھنا، یہاں پروردگار جس چیز پر راضی ہے وہ دیکھنا ہے. تو اب کیا ہو، 1,24,000 پیغمبر تو جا رہے ہیں، اب کیا کریں؟ تو وہاں پروردگار نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم تمہیں کوثر دے کے جا رہے ہیں، اور یہ کوثر تمہارے دشمنوں کے ارادوں کو برباد کر دے گی، نابود کر دے گی قیامت تک. وہ جہالت اور ظلمت کے اندھیرے کہ جو دشمن سمجھتے تھے کہ رسول چلے جائیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا. جیسے کوئی ایک بڑی شخصیت آ جائے تو کہتے ہیں چند دن تو ہیں، تھوڑے دن میں چلا جائے گا، تو کوئی آ رہا ہے. مگر یہ الہی نظام تھا. الہی نظام ایسا نہیں ہے. پروردگار نے بی بی کی صورت میں، سیدہ کی صورت میں وہ عطا کیا کہ نبوت کو امامت سے متصل کیا. 12 امام اسی گھر سے ہیں. پہلا جو ہے وہ شوہر ہے، باقی سارے فرزند ہیں. یہی گھر ہے، یہی تو خصوصیت ہے، یہی تو کہا کہ ہم تمہیں یہ عطا کر رہے ہیں. قرآن دوسری جگہ کیا کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم لیلۃ القدر کو پہچان نہیں کر سکتے. لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ لیلۃ القدر وہ ایک رات ہے کہ جسے اگر تم ذرا سا درک کر لو تو ہزاروں مہینوں کی راتوں کا سفر طے کر جاؤ گے. روایات کہتی ہیں کہ لیلۃ القدر یعنی سیدہ، اگر ان کو درک کر لیا ہزاروں مہینوں نہیں، ہزاروں سالوں کے سفر کو طے کر جاؤ گے. یہ وہ راز ہے کائنات کا جسے پروردگار نے اپنے آخری نبی کو عطا کیا، اور اسی کے گرد کائنات کو گھمایا کہ جب تک انسانیت باقی ہے انسانیت کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اور کبھی بھی کچھ ہوا تو اسی گھر کا فرزند اسلام کی بقا کے لیے چاہے 6 ماہ کا بیٹا بھی دینا پڑے تو دے گا. یہ امتحان کو انہوں نے قبول کیا ہے. ذہن محترم، تو یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ذات ہیں کہ جسے بیان ہوتا ہے ان کی. ایک تو انسان ظاہر ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے کسی کی فضیلت بیان کر سکتا ہے. ان کی فضیلتیں اتنی بیان ہے کہ کوئی اس کو چھپا نہیں سکتا. اہل سنت کے منابوں کے اندر کتابوں میں جو ہے وہ یہ کہا گیا سیدۃ النساء العالمین ہے. امام بخاری نے بھی اور جو ہے وہ امام نسائی نے بھی، سب نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا کہ سید النساء العالمین ہے. دوسرے کا سید جو ہے وہ امہات ہیں، یعنی پوری امت کی ماں ہیں. دوسرے کا نہیں، جو ہے وہ تمام مومنات یا مومنین کے لیے سید یعنی بزرگ ہیں. تو وہ تینوں کا خلاصہ بھی کریں کہ اگر عالمین پر سب سے افضل ہیں تو وہ تو ہیں، اور اگر امت میں امت کی ماں ہیں اور امت میں سب سے افضل ہیں تو سب سے افضل امت رسول خدا کی امت ہے تمام انبیاء میں، تو بھی سب سے بلند ہیں. اور کہا کہ اگر مومنین میں سب سے افضل ہیں تو خدا کے نزدیک سب سے بڑا درجہ مومن کا ہے، تو اس میں بھی سب سے افضل ہیں. تو خلاصہ ان سے افضل کوئی نہیں ہے.
مرتبہ بلند ہے. حضرت مریم کا مرتبہ اپنی جگہ، حضرت آسیہ کا مرتبہ اپنی جگہ، حضرت خدیجہ کا مرتبہ اپنی جگہ، لیکن ان سب میں افضل ہے. اب یہ افضلیت ہے اس لیے کہ اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا، وہ جو عہد باندھا تھا اس کو قبول کیا اور اس پر اپنی زندگی میں عمل کیا. ایک بیٹی ہوتے ہوئے آخری پیغمبر کی کہ جب تشریف لاتی ہیں تو رسول کھڑے ہو جاتے ہیں. اور رسول کا کھڑا ہونا ایسے نہیں ہے کہ مطلب آپ آئیں میں کھڑا ہو جاؤں، میں آؤں آپ کھڑے ہو جائیں، آپ چاہے میرا احترام نہیں بھی کریں چلے مولانا کھڑے ہو جاؤ. رسول عادل ہے، عدالت کے ساتھ الہی ہے. ہر قرآن کہتا ہے کہ کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتا، سب وہی ہے. وہ احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سارے انبیاء کھڑے ہو رہے ہیں، سارے انبیاء کھڑے ہو رہے ہیں. محمد والے محمد صلوات. یہ عام بات نہیں ہے کہ رسول اگر کھڑے ہو رہے ہیں. پھر 3 چیزیں رسول جو ہے وہ انجام دیتے تھے. ایک اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، دوسرا اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، تیسرا بیوی کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے. یہ کیفیت، یہ فضیلت کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت جبرائیل آئے تشریف لے کر، کہا یا رسول اللہ، پروردگار نے سوال پوچھا ہے، یعنی حاجت پوچھی ہے کہ آپ فاطمہ سے پوچھئے کہ کوئی حاجت ہے. پروردگار پوچھ رہا ہے، سیدہ کوئی حاجت ہے؟ بیوی فرماتی ہے کہ میرا پیغام خدا کی بارگاہ میں کہ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اس کے کہ میری توجہ خدا کی طرف اور بڑھ جائے. معرفت عبادت، معرفت بندگی، کہ ہر نماز میں اس طرح عبادت کرتی تھی کہ گھر سے الگ نور نکلتا تھا. یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ہم اپنی عبادتوں کو دیکھیں. اب ظاہر ویسی تو عبادت نہیں ہو سکتی ہے لیکن کچھ تو ہو سکتی ہے. کس طرح وہ اپنے گھر کے اندر ہیں، کس طرح وہ گھر کے معاملات دیکھ رہی ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کر رہی ہیں. حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ میں نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں، ایک ہاتھ سے حسن کو، امام حسن کو اٹھایا ہوا ہے گود میں اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. یعنی گھر کی مینجمنٹ، گھر کے کام بھی ہیں، بچے کی تربیت بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے. یہ ہمارے خواتین کے لیے پیغام ہے کہ اگر وہ اپنے گھر میں بچوں کی تربیت کریں تو جو بھی کام ہے وہ تو کرنے ہیں، بچے کی تربیت اور ذکر الہی. کیونکہ یہ آپ کا نفس جب پاک ہوگا، آپ کا نفس جب ذکر الہی میں مشغول ہوگا تو یہ خود بخود آپ کے بچے کے اوپر اثرات چھوڑے گا. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا بچے کی تربیت کیسے کریں، بچے کیسے ہوں. تو جو رسول خدا کی خدمت میں بھی آئے اور کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بچے کی تربیت کیسے کریں، کہا بچے کی پرورش سے پہلے بچے کی تربیت کرنی پڑتی ہے. اور کیسے؟ کہا پہلے اپنی تربیت کرو. جب تم اپنی تربیت کرو گے تو خود بخود بچہ تربیت یافتہ ہو جائے گا. جب آپ خود اول وقت نماز پڑھیں گے تو آپ کو بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود نماز پڑھے گا، چاہے اس کو پتہ بھی نہیں ہو کہ نماز کیا ہے. جب ماں خود حجاب کرے نامحرم کے سامنے آتے ہوئے تو چھوٹی سی بچی خود بخود سکارف کرتی ہوئی باہر آئے گی. یعنی تربیت آپ کا عمل کرتا ہے، آپ چیخ پکار کے تربیت نہیں کر سکتے کسی کو. ظاہر ہے آپ جانور تھوڑی تربیت کر رہے ہیں. مطلب ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو ایسی تربیت کرنی، بولے نہیں، یہ نہیں کرے، وہ نہیں کرے. یہ تو سرکس میں شیر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہلنا نہیں ہے، یہاں سے کودنا ہے.
انسان کی تربیت کرے، ایسا انسان کہ جو معاشرے میں کردار ادا کرے، وہ انسان۔ یہاں گھر کیسا ہے، بچے کی تربیت کیسی ہے کہ بچہ آیا گھر میں، آپ حدیثے کے ساتھ سنتے رہتے ہیں، کیا کہا؟ قرۃ عینی، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ بچے کو دیکھ کر ماں کیا کہہ رہی ہے؟ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کیا ہم اپنے بچوں کو ایسے القاب اور ایسے الفاظوں سے نوازتے ہیں کہ بیٹا تم میرے دل کا سکون ہو، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو؟ روایات ہے کہ بچے کو آپ کو دن میں 12 دفعہ بوسہ دینا چاہیے، سینے سے لگائیں، سر پہ ہاتھ پھیریں، اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اسے شیلٹر محسوس ہوتا ہے۔ آج ہم مادی دور میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمیں بچوں کی فکر بھی نہیں ہے۔ بہت ہوا تو کیا ہوا، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، پیسے کپڑے پہلا دیے، یہ کر دیے۔ خود آپ اور بچے میں فاصلہ کتنا ہے؟ اگر بہت ہوا بچہ تنگ کیا تو آج کل تو موبائل پکڑا دو بچے کو۔ آپ تو بچے کی تربیت نہیں کر رہے، بچے کی تربیت تو پھر ورلڈ ڈزنی کر رہا ہے، کارٹون نیٹ ورک کر رہا ہے، آپ تھوڑی کر رہے ہیں بچے کی تربیت۔ اور وہ کیا کر رہا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ آپ کے بچے کو کہاں لے کے جا رہا ہے۔ یہ گھر ہمارا کہاں ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ایسے تھوڑی ماننا ہوتا ہے۔ انسان اپنے عمل سے بتائے کہ وہ کس کو مانتا ہے۔ اسی لیے حضرت فاطمہ سلام اللہ بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اب اگر بیوی کو 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں تو ہم بھی دیکھیں کہ ہمیں یہ اچھی لگتی ہیں کہ نہیں لگتی، کیونکہ ہماری چاہت اگر وہی ہو جو ان کی چاہت ہے تو ہم ان کے قریب ہو جائیں گے۔ پہلی چیز بیوی فرماتی ہے مجھے اس دنیا میں قرآن کی تلاوت بہت اچھی لگتی ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کتنی کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اچھی کتنی لگتی ہے قرآن کی تلاوت۔ سننا تو آسان ہے سب سے، مطلب آپ کو محنت نہیں کرنی ہے۔ ہم سنتے ہیں قرآن، دنیا میں صبح سے لے کے شام تک ہم پتہ نہیں کیا کیا سنتے رہتے ہیں۔ کیا ہمارے موبائل میں قرآن کی اپلیکیشن ہے؟ اس پہ ہم تھوڑی دیر اگر دبا دیں، کہیں بھی آتے جاتے وقت، صبح سوتے وقت، خبریں ساری سننی ہے دنیا جہان کی، ہونا کچھ نہیں ہے ہم سے، پوری دنیا کی خبریں ہم نے سننی ہیں، سارے کام ہم نے سننے، اسٹاک ایکسچینج کہاں پہنچا، ڈالر کہاں پہنچا، سب ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے بندے سے کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں پتا۔ یہ نور آج ہماری زندگیوں سے کم ہو گیا ہے، تبھی تو ہم پریشان ہیں، تبھی ہم مشکلات میں ہیں۔ کلام الہی ہے، نورانی ہے، نور الہی ہے، یہ جب آپ کے وجود میں آئے گا آپ کی روح کو کمال میں لے کے جائے گا، تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے قرآن۔ اسی سے پتہ چل جائے گا ہمیں اپنی خاتون سید النساء العالمین سے محبت کتنی ہے۔ دوسری چیز بی بی فرماتی ہے کہ مجھے اس دنیا میں اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا اچھا لگتا ہے، رسول خدا کے چہرے کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اور روایات بتاتی بھی ہیں، واقعات بتاتے بھی ہیں کہ رسول خدا بھی جب بھی شہر سے بھی باہر جاتے تھے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے رخصت ہوتے تھے، اور اگر شہر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر آتے تھے، کیونکہ رسول خدا بھی بے چین رہتے تھے اپنی بیٹی کو دیکھنا۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں، اب رسول خدا تو نہیں ہے ظاہر ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، تو سنت رسول پہ ہم عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جتنا ہم سنت رسول پہ عمل کریں، چاہے کھانے کے آداب، پینے کے آداب، اٹھنے کے آداب، یہ سارے آداب ہیں۔ زندگی میں کبھی ہم نے ایک کتاب پڑھی سنت پیغمبر پہ؟ پھر آپ بولیں گے نہیں وہ تو اہل سنت پڑھے، ہم لوگوں نے کیا کرنا؟ جانے محترم، نبی اسلام کا نبی ہے، یہ تو ہم نے سنی شیعہ اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا۔ اسلام ہے۔ اسلام آپ کے ظاہری ٹیکس سے نہیں دیکھتا، اسلام آپ کے عمل سے دیکھتا ہے، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو۔ اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے، سید علی سستانی جو مراج بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت تمہارے بھائی نہیں بلکہ تمہارے نفس ہیں، یعنی اتنا۔ اور یہ جو
ہمارے یہاں اختلافات ڈلوا دیے جاتے ہیں لوگوں کو دور کرنے سے. اصل میں اسلام دشمنی ہے. ان کا کسی کا تعلق نہ کسی شیعہ سے ہے نہ کسی سنی فرقے سے ہے. ان کا تعلق مسلمان دشمن، تاکہ آپ فرقہ واریت پیدا کریں، تاکہ لوگ اصل اسلام کی طرف متوجہ ہی نہ ہوں. سنت پہ عمل کریں، اہل سنت ہو یا اہل شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، رسول تو رسول ہے. اب ہم کتنے رسول کو یاد کرتے ہیں، اسی سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتے ہیں. تیسری اور آخری چیز بیوی فرماتی ہے کہ مجھے اس دنیا میں خدا کی راہ میں انفاق کرنا اچھا لگتا ہے، دینا اچھا لگتا ہے. اور کس طرح دیا کہ قرآن جو ہے وہ سورہ انسان کے اندر جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے طعام دیا اور 3 دن دیتے رہے، جو کچھ تھا دیا اور پانی سے روزہ کھولا. اور خدا قرآن کی صورتوں کو ان کی شان میں نازل کر دیا. قرآن یہی تو ہے کہ قرآن اور اہل بیت ایک ہی ہیں، ہم الگ سمجھتے ہیں. اگر آپ قرآن کو صحیح طرح سمجھیں تو آپ کو اہل بیت سمجھ میں آئے گا، اور اگر آپ اہل بیت کو صحیح طرح سمجھیں تو آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا. اسی لیے مولا متقیان نے فرمایا تھا کہ وہ صامت قرآن ہے، میں ناطق قرآن ہوں. نعرہ حیدری! آج ہم جس دور میں ہیں، آج ہمارے درمیان میں ناطق قرآن نہیں ہے، صامت قرآن ہے. قرآن امام ہے اور امام قرآن ہے. تو جب ایک نہ ہو تو دوسرے کو تو تھامیں. اگر آپ آج قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو امام تک پہنچیں گے، کیونکہ یہی ہے نا. جب آپ اس کو صحیح طرح سمجھیں گے تو آپ کو امام سمجھ میں آ جائے گا. لیکن جب امام سمجھ میں نہیں آئے گا اور آپ اس کو قرآنی کو چھوڑ دیں گے تو آپ امام کو نہیں پہچان سکتے. امام حجت الہی ہے، امام خدا کا نمائندہ ہے روئے زمین پر، کائنات کا امام ہے. تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اس کے اوپر شب قدر پہ نازل ہوتے ہیں، چیزوں کو لے کر آتے ہیں. وہ عام انسان کے اوپر نہیں آ سکتے ملائکہ. اب اس امام تک جانے کے لیے میں اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہوں عزیزان محترم؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس وقت اگر ہمیں یہ غم تھا کہ بی بی مدینہ کے دروازے کھٹکھٹاتی رہیں اور لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، آج بھی وقت کا امام غیبت کے پردے میں ہے. آج بھی وقت کے امام کی دنیا میں حکومت تو نہیں ہے ظاہر. تو جب تک امام کی حکومت نہیں ہوگی، جب تک بی بی اسی طرح حالت کے اندر ہے. اور کسی بھی امام کو نہیں مل پایا کہ اتنا پوری دنیا پہ حکومت کرے سوائے آخری امام کے. انبیاءوں میں حضرت سلیمان کو جو ہے وہ حکومت ملی بہت بڑی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو آخری زمانہ ہے کہ خود حضرت عیسیٰ پیچھے ہوں گے، حضرت ادریس پیچھے ہوں گے، یہ صرف امام زمانہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے. لیکن اتنی بڑے اس جگہ پر پہنچنے کے لیے امام کو بھی عام لوگ نہیں چاہیے. امام کو وہ لوگ چاہیے کہ جو اپنے دین کو سمجھیں اور دین کے راستے پر اپنی زندگی گزارتے ہوں. اب ہمارے ذہن میں آئے کہ جب امام آئیں گے تو کیا ہم بھی چلے جائیں گے؟ اب امام خدا نہ خواستہ کوئی جلسہ تھوڑی ہوگا کہ آپ امام کے جلسے میں ہو رہے ہیں تو آپ اٹھ کے چلے گئے امام کے بعد. امام امام ہے. امام تک پہنچنے کے لیے روح کو کمال پہ پہنچانا پڑتا ہے. روح اس قابل ہوگی تو آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں گے. روایات کہتی ہیں کہ اللہ قدم بڑھے گا تو دوسرا قدم مدینہ میں ہوگا. تو اس کے لیے روح کو بلند کرنا پڑتا ہے عزیزان محترم. وہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم امام کے لیے جتنا تڑپیں گے اتنا امام تک پہنچیں گے. اور یہی ایام فاطمیہ کا اصل مقصد ہے. ایام فاطمیہ لوگ کہتے ہیں کہ بہرحال پہلے سے زیادہ ہونے لگ گیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنا آپ بیوی کا ذکر کریں گے اتنا آپ کو امام کی امامت سمجھ میں آئے گی کہ وہ خاتون کی جو رسول کی ایک ہی بیٹی تھی مگر امام کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا.
ہمیں بھی اپنی زندگی کو اپنے وقت کے امام کے لیے گزارنا ہے. اور دنیا میں لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. عزیزان محترم، بہرحال دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں اور پوری دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اور اسی تبدیلی میں ظاہر ہے ظہور متوقع ہے. ظہور کبھی بھی ہو جائے گا، کسی کو پتہ نہیں ہے ظہور کا وقت کب ہے. اور تمام فرقے، چاہے وہ مسلمانوں کے ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ بدھسٹ ہوں، چاہے وہ زرتشت ہوں، حتیٰ ہندو ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں. ان سب کی کتابوں میں اس شخص کی خصوصیات بیان ہوئی. جتنے بھی زندہ دین ہیں، اکثر سارے دین ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں. نام الگ الگ ہے لیکن خصوصیتیں ایک ہی ہیں. اور سب سے زیادہ اس کی خصوصیت اسلام میں ہے. اور اسلام میں سب سے زیادہ اہل تشیع کے پاس اس کی پوری کون ہو کیسے ہوگا. اب اس سے فرق نہیں پڑتا. اہل سنت کے منابوں میں ہے کہ امام پیدا ہوں گے تو فرق نہیں پڑتا، وہ پیدا ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے یہاں پیدا ہو چکے ہیں، ہے ایک ہی. اب اس نے آنا ہے اور نجات دینی ہے. اس دنیا کی جو بھی دنیا میں مشکلات ہیں، مالی، اقتصادی، دینی، ظلم، ستم، جتنا بھی ہو رہا ہے، کیونکہ انسان اپنی کوشش کر سکتا ہے. انسان اس ایک حد تک پہنچ سکتا ہے. اس کے آگے معصوم کی ضرورت ہے کہ جو انسان کو کمال پہ لے کے جائے. اب ہمیں اپنے آپ کو وہاں پہنچانا ہے. اس لیے بار بار کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے، کربلا والوں کا ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو ان کے راستوں پہ چلائیں. جو امام کا ساتھ دے رہے تھے یہ بڑے بڑے لوگ نہیں تھے. کوئی غلام تھا، کوئی نیا نیا کرسچن مسلمان ہوا تھا، کوئی تاجر تھا، کوئی کیا تھا، کچھ فقیر تھے، لیکن باقی لوگ بس امام کے بلانے پر لبیک کہا. یہ کمال تھا ان کا. اور جب وہ امام تک پہنچ گئے تو پھر پلٹے نہیں، کیونکہ جانتے تھے کہ زندگی امام ہے، حیات امام ہے. دنیا کی ہر چیز مل جائے، امام کا مقابلہ نہیں کرتے. شب عاشورہ جب شمع گل کی گئی اور کہا کہ چلے جائیں، جنت بھی دکھا دی، بہت بھی ہٹا دی، کوئی مشکل نہیں ہے، جنگ میرے سے ہے آپ سے نہیں ہے. کوئی نہیں گیا. حضرت عقیل کے بھائی کھڑے ہو گئے، کہا کہ مولا 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے. یعنی امام، یہ ہے امام. یہ امام ہماری زندگی میں کہاں؟ آج ہم اپنے امام کے لیے کتنا وقت سپینڈ کر رہے ہیں، کتنا وقت گزار رہے ہیں. اگر ہم کچھ کر بھی رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، کیا یہ امام کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ میرا گھر امام کا منتظر ہے یا نہیں ہے؟ وہ یہیں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کتنا قرآن کو اور اہل بیت کو تھاما ہوا ہے. ذہن محترم، باتوں سے تو ظاہر ہے انسان کامیابی پہ نہیں پہنچ سکتا، عمل ریکوائرڈ ہے. اور اسی عمل کو سب سے پہلے بی بی نے دکھایا کہ ان مشکلات کو اپنے وجود پہ لیا اور قربان کیا اپنے آپ کو. پھر کہیں جا کر دکھایا کہ اسے کہتے ہیں امام. اور بی بی کا رابطہ بھی امام کے ساتھ بہت زیادہ ہے کہ آج اگر ہم امام زمانہ سے متصل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بی بی سے توسل کرنا چاہیے. جمکران مسجد جو کم المقدسہ میں، اس کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بلوچستان کی فیملی تھی، اہل سنت تھی، تہران علاج پہ آئے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ آپ کا بیٹا ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب آپ اس کو لے جائیں. تو وہاں ایک وارڈ میں کام کرنے والا تھا، اس نے بولا کہ میں ایک جگہ جانتا ہوں کہ جہاں آپ اپنے بیٹے کو لے جائیں آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. اس نے جمکران مسجد کا ایڈریس دے دیا. جمکران مسجد امام زمانہ سے مشہور ہے کہ امام جو ہے وہ امام کے کہنے پر بنی گئی ہے اور 300 ہجری میں بنی تھی اور آج تک وہ مسجد وہاں پر ہے اور لوگوں کی ملاقاتیں امام سے وہاں ہوئی ہیں. وہ وہاں لے گئے
جو کمرے بنے ہوئے تھے وہاں رکھ دیا. بچہ بالکل ہل نہیں سکتا تھا، معلول تھا، مریض تھا. اس خاتون نے جو اس کی والدہ تھی اس نے بی بی سے توسل کیا اور بی بی سے کہا کہ میرا بچہ صحیح کر دیں اپنے فرزند سے لے کر. خادم مسجد کا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں وہ بچہ تھا اچانک سے میں نے دیکھا اس نے دروازہ کھولا اور صحن میں مسجد کے چلتا ہوا آ رہا، جبکہ وہ تو ہل بھی نہیں سکتا تھا. جب اس کے پاس پہنچا تو کیا ہوا، پھر اس کے گھر والے آ گئے، لوگ آ گئے، سب لوگ آ گئے کہ یہ تو اس کو شفا مل گئی. تو اس نے بولا کہ کوئی بھی کمرے میں نہیں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک جوان شخص آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک کوئی پردے اور حجاب میں خاتون ہے اور دو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو وہ عربی میں کر رہے تھے لیکن مجھے سمجھ میں آ رہی تھی. وہ خاتون اس جوان سے کہہ رہی ہے کہ اس بچے کو خدا کی بارگاہ سے شفا دلا دیں. تو جوان نے کہا کہ نہیں، اس کا وقت پورا ہو گیا ہے. تو پھر کہا، ان خاتون نے کہا کہ اس کی ماں ہم سے متصل ہوئی ہے، اس نے ہم سے توسل کیا ہے، ہمیں وسیلہ قرار دیا. تو کہا پھر اس جوان نے جو ہے وہ مجھے ہاتھ پھیرا، کیا کیا، اور میں نے محسوس کیا کہ میرے بدن میں جان آ گئی ہے. اور وہ محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، ہماری بھی بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں، ظاہری بھی ہیں، روحانی بھی بیماریاں ہیں ہمارے اندر. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بیوی سے متصل ہوں، توسل کریں، بیوی سے متصل ہوں کہ وقت کے امام سے ہماری سفارش کریں. اگر وہ نگاہ کرم کر دیں گی تو ہم ان کے آخری فرزند کے سربراہ بن جائیں، کیونکہ روز قیامت بھی معاملہ انہیں کے ہاتھ میں ہے. روایات بیان کرتی ہیں کہ قیامت میں بیوی جس شان و شوکت سے آئیں گی، ایک صدا آئے گی، اپنے آنکھوں کو بند کر لو، سروں کو جھکا لو. سیدہ تشریف لا رہی ہے اور اپنے سارے چاہنے والوں کو، اپنے فرزند کو، ان کے شیعوں کو، ان کے بھی جاننے والوں کو، ان کے محبین کو، حتیٰ روایت بیان کرتی ہے کہ جس نے بھی اہل بیت سے نیکی کی ہوگی اسے بیوی جنت میں لے جائے گی. اب ظاہر ایک طریقہ تو بہرحال یہ ایام فاطمیہ میں مجلس کرنا، بیوی کے لیے مجلس کرنا، کیونکہ آیت اللہ خامنہی فرماتے ہیں کہ میں پورے سال کا رزق ایام فاطمیہ کی مجلس سن کے حاصل کرتا ہوں. وہ تو ظاہر ان کا اپنا مرتبہ مقام ہے کہ وہ صرف مجلس سن کر رزق لے لیتے ہوں گے. ہم جیسے ٹوٹے بوٹے لوگ شاید مجلس جو پڑھتے ہیں یا آپ لوگ مسجد میں آتے ہیں مجلس کرتے ہیں، جو اپنا کردار ادا کرتا ہے وہ یقیناً اپنے پورے سال کا رزق ان کی بارگاہ سے لیتا ہے، ان کے ہاں کمی نہیں ہے. بہرحال میں اس سے زیادہ آپ کو مزاحم نہیں، مجھے ایک اور جگہ جانا ہے. ایام مصیبت بہت بڑی ہے، غم بڑا ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے اس غم کو. یہ مولا متقیان جانتے تھے کہ یہ کتنی بڑی مصیبت تھی، یہ حضرت علی جانتے تھے، مولا جانتے تھے کہ اس سختیوں میں. حضرت عائشہ روایت بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ تشریف لائیں، رسول خدا نے اپنے برابر میں بٹھایا اور کچھ ان کو بہت راز کی کوئی بات ان سے کی، بہت آہستہ سے. تو میں نے دیکھا کہ بیوی رونا شروع ہو گئی. تھوڑی دیر میں رسول خدا نے پھر کوئی بات ان سے کہی تو انہوں نے چہرے پر مسرت آ گئی، مسکراہٹ آ گئی. میں اس میں رہی کہ یہ کیا بات ہے. تو میں حضرت فاطمہ کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ راز ہے، جب تک بابا زندہ ہیں میں نہیں بتا سکتا. تو کہتی ہیں جب رسول دنیا سے چلے گئے تو میں نے سیدہ کی خدمت میں ان سے پوچھا کہ وہ کیا راز تھا. تو کہا بابا چلے گئے تو میں بتا دیتی ہوں کہ بابا نے مجھے کہا تھا کہ قرآن ہر سال میرے پاس
اوپر ایک دفعہ نازل ہوتا تھا، اس سال قرآن 2 دفعہ میرے اوپر نازل ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا وقت اب قریب ہے۔ کہا جیسے میں نے مجھے بتایا بابا نے، میں گریہ کرنے لگی۔ پھر دوبارہ مجھے بابا نے میرے گریے کو دیکھا، مجھے کہا کہ آپ دنیا کی سب سے افضل خواتین میں سے، کیا یہ کم نہیں؟ آپ صبر کریں۔ اور بعض روایات کہتی ہیں کہ رسول خدا نے کہا کہ آپ پہلی شخصیت ہوں گی جو سب سے پہلے میرے پاس آئیں گی۔ اس چیز نے بی بی کو اطمینان دے دیا۔ لیکن کیسے گئی اپنے بابا کے پاس؟ اللہ آسان نہیں ہے۔ رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں، رسول خدا بیمار ہیں، آخری وقت ہے، بی بی ان کے سرانے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ دروازہ دق الباب ہوا اور کھٹکھٹا۔ کہا کون ہے؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں، رسول کی زیارت کرنی ہے۔ بی بی نے کہا کہ ابھی بیمار ہے، مل نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ کہا بہت دور سے آیا، رسول کی زیارت کرنی ہے۔ بی بی نے کہا کہ ابھی مناسب نہیں۔ رسول خدا کہتے ہیں فاطمہ آپ جانتی ہے کون آیا ہے؟ کہا نہیں بابا۔ کہا حضرت اسرائیل ہے، آپ کے ادب اور احترام میں آپ سے اجازت لے کے آنا چاہتے ہیں۔ جس گھر میں حضرت جبرائیل بھی اجازت سے آئے، حضرت اسرائیل بھی اجازت سے آئے، وہاں امت کیسے آئی؟ ہاں زاداران محترم، آئی امت، دروازے پر آئی، دروازے کو بی بی خود آئی کہ احترام میں چلے جائیں گے، لیکن نہیں، انہوں نے دروازے کو دھکا، جلتا ہوا دروازہ در و دیوار میں آ گئی، دیوار بھی گواہ بن گئی، دروازہ بھی گواہ بن گیا، اور دیکھ لیا کہ جو حال امت نے بیٹی کا کیا۔ بی بی کہتی ہیں یا اباتا یا رسول اللہ، یہ امت نے میرے ساتھ کیا کیا؟ ہاں عزادارن مطلب وہی سختیاں، انہی مشکلات کو لے کر نہ جانے کتنے عرصے یہ خاتون رہی۔ یہ تو چھٹے امام روایتوں میں بیان ہوتا ہے مقاتل میں کہ دیوار کے سہارے سے اپنے آخری ایام میں بی بی چلتی ہے، اپنے بابا کے مقبرے پر بھی جاتے ہوئے۔ کتنا دور ہے گھر سے رسول کا روضہ، کتنا دور ہے، مسجد نبوی میں ہے، لیکن اٹھتی ہیں، بیٹھتی ہیں۔ یہ 18 سال کی ہے مگر ضعیفہ لگتی ہیں۔ یہ وہ بچے جانتے ہیں، وہ چھوٹے بچے ہیں نا ابھی، امام حسن، امام حسین، حضرت زینب و ام کلثوم، وہ جانتی ہیں کہ ہماری ماں ایک ہاتھ سے سارے کام کر رہی ہے، نہ جانے دوسرے ہاتھ کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ آخری وقت آیا کہ بی بی اپنی وصیتیں کر رہی ہیں، وصیتیں کرتے کرتے حضرت علی کا گریہ شروع کیا، آنکھوں میں آنسو آئے، بی بی نے اپنے بازوؤں کو آگے کر دیا۔ کہا فاطمہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا میں نے بابا سے سنا ہے مظلوم کے آنکھوں کے آنسو زخموں کو شفا دیتے ہیں۔ نہ جانے کون سے زخم ہے سیدہ جو چھپاتی رہی۔ ہاں عزاداران محترم، اتنا گریہ، اتنا رونا، صبت علیہ کی صدائیں ہیں۔ مدینہ والے کہتے تھے علی فاطمہ سے کہے یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، رونے بھی نہیں دیا امت نے، کیا ظلم کیا۔ مولا نے باہر ایک جگہ بنا دی کہ یہاں جا کر گریہ کریں، اور یہ صبح صبح مقاتل کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کے چلی جاتی تھی، دن بھر گریہ کرتی تھیں اور واپس آتی تھیں، مگر ظالموں نے اس جگہ کو بھی جلا دیا۔ اصل میں وہ فاطمہ ہی کو خاموش کرنا چاہتے تھے، وہ بجھا دینا چاہتے تھے یہ نور الہی کو۔ یہی ہوا عزاداران محترم، وہ وقت آیا کہ بی بی نے اپنی آخری وصیت کی کہ مجھے رات کو جو ہے وہ غسل دیں، مجھے رات کو کفن دیں، مجھے رات کو دفنا دیں، ہاں میری قبر پہ کوئی نہ آئے، میرے جنازے میں کوئی نہ آئے۔ رات کی تاریکی میں بی بی کی حکمت یہی ہو
ہو سکتا ہے کہ جب مجھے غسل دیا جا رہا ہوگا تو میرے زخم نظر نہیں آئیں گے۔ وہاں حضرت علی اپنے بچوں کو خاموش کروا رہے ہیں کہ بیٹا گریہ نہیں کرنا اونچی آواز میں، کہیں آواز باہر نہ جائے۔ وہی علی جسے خیبر اور خندق اور احد کا فاتح ہے، وہ علی جو ہے اس رات کو جیسے ہی غسل دے رہا ہے چیخ مار کے گریہ کرتا ہے۔ کہا کہ مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں خاموش رہے۔ کہا فاطمہ اپنے زخموں کو مجھ سے چھپاتی رہی۔ ہاں زیادہ محترم غسل کفن دیا، آخری دیدار، بچوں کو کہا اپنی ماں سے رخصت ہو لو، اب فاطمہ اس گھر سے جا رہی ہے، اب پلٹے گی نہیں۔ بچے آ کر اپنی ماں کے بدن پر لپٹ گئے، تھوڑی دیر گریہ کیا، آواز آئی علی بچوں کو بدن سے ہٹا لو، ملائکہ فرش پر جو ہے وہ گریہ کنا ہے، کہیں کوہرام نہ ہو جائے۔ مگر میں کہوں گا یا امیر المومنین، یہ تو مدینہ ہے، یہ تو آپ کا گھر ہے، یہاں تو بی بی کفن میں ہے۔ لا یوم یوم قابہ عبداللہ، ارے روز عاشوراء آپ کا حسین ہوگا، بدن زخمی ہوگا، اور ایک بیٹی جو باپ کے بدن پہ ہوگی اسے پیار سے نہیں ہٹائیں گے، اسے تعزیانوں سے، اسے تماچوں سے بدن سے جدا کیا جائے گا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حاضرین مجلس ہیں ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو خاص طور پہ بانی مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں روز قیامت میں سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال میں عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ پروردگار جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہے، جس طریقے سے بھی علماء اکرام، مراجع اکرام، انجمنیں، مجلس پڑھنے والے، نوحہ پڑھنے والے، میڈیا والے، ہر شخص جو بھی جس طریقے سے بھی دین کی خدمت کر رہا ہے، پروردگار انہیں بیوی کی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما، ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی لوگ بیمار ہیں اس وائرس کی وجہ سے یا ویسے بیمار ہیں، پروردگار انہیں جلد سے جلد شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو بے گناہ قید ہیں ان کو اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔